السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم چند اہم مسائل پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فی الحال کورونا کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس موقع پر بہت سارے لوگ یہ آواز بھی لگا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ بجائے قربانی دینے کے غریبوں اور یتیموں میں اسی مال کو صدقہ کیا جائے۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے، بلکہ ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے مقام پر قربانی آسانی سے نہیں دے سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کسی ایسی جگہ پر قربانی کا انتظام کریں جہاں پر قربانی آسانی سے ہو سکے۔ مثال کے طور پر شہر میں اگر پابندی ہے تو دیہات میں قربانی کی جا سکے، یا جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں اس علاقے میں تو قربانی پر پابندی ہے یا نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، تو ایسے علاقے میں ہم قربانی کسی کے ذریعے کروائیں جہاں پر کوئی پابندی وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ قربانی کی عبادت یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے قربانی کے لیے جانور تو خریدا تھا، لیکن حکومت کی رکاوٹ کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکا، تو قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد وہ پورا کے پورا جانور کسی غریب یا مسکین کو صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر کسی نے لا علمی کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس جانور کو قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد ذبح کر لیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارا کا سارا گوشت یتیموں، غریبوں اور مسکینوں میں صرف کریں۔ اپنے رشتہ دار یا اپنے دوست احباب جو صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، ان کو اس گوشت میں سے کچھ بھی دینا جائز نہیں ہے، اور خود بھی اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے غلطی سے اس جانور کو ذبح بھی کر لیا اور گھر میں پکا کر کے کھا بھی لیا، تو جتنی مقدار میں اس نے استعمال کیا ہے اتنی مقدار کی قیمت صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے قربانی تو اس پر واجب ہے، لیکن اس نے قربانی کا جانور بھی نہیں خریدا اور 3 دن لگاتار مستقل کوشش کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کر سکا، تو قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد جانور کی قیمت صدقہ کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی واجب قربانی تو ادا کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ میں نفلی قربانی بھی دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر چونکہ بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ہم اپنی واجب قربانی دینے کی کوشش کریں، اور جو نفل قربانی ہے بجائے اس کے نفل قربانی انجام دینے کے ہم جو ہے وہ رقم غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں میں خرچ کریں۔ اس پر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نفلی قربانی پر آپ کو جتنا ثواب ملے گا اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس موقع پر آپ کو ثواب دیں گے۔ نفلی قربانی سے کیا مراد ہے؟ نفلی قربانی سے مراد یہ ہے کہ گھر کے ایسے افراد کی جانب سے قربانی دینا جن پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چھوٹے بچوں کی طرف سے ہم قربانی دیتے ہیں، حالانکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے ہمارے گھر میں جو ضعیف حضرات ہوتے ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہوتے، تو ان کے نام سے قربانی دینا نفل ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے مرحومین کے نام سے بھی قربانی دیتے ہیں، تو یہ بھی نفلی قربانی ہے۔ تو اس جیسے جتنی بھی قربانیاں ہیں جو نفلی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس موقع پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر ہم بجائے قربانی دینے کے وہ رقم ہم خرچ کریں غریبوں اور یتیموں پر یا ضرورت مندوں پر، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوہرا اجر و ثواب دیں گے۔ ناظرین محترم، میں آخر میں آپ حضرات سے ایک بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی ہے تو وہ دینی مدارس ہیں، اس لیے کہ رمضان کا پورا مہینہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دینی مدارس کا جو چندہ ہے وہ نہیں ہو سکا، جو پورے سال کے خرچ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور بہت سارے مدرسے اب فی الحال بند ہیں، اور جو مہمانان رسول، معصوم بے گناہ بچے جو دن و رات قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں لگاتے تھے، اور جن کی وجہ سے آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی تھی، اب مدارس بند ہونے کی وجہ سے وہ صدائیں بھی بند ہوئی ہیں، اور اس وقت سارے مدارس بہت زیادہ مالی بحران کا شکار ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نفلی قربانی کی قیمت کو ہم ان مدارس میں دینے کی فکر کریں، اس لیے کہ یہی وہ مدارس ہیں جنہوں نے زمانے قدیم سے اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کی حفاظت کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ کریں گے اگر ہم ان کے ساتھ تعاون کا اور مدد کا معاملہ رکھیں گے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان اسلامی قلعوں کو جلد از جلد کھول دے، اور ان کے ذریعے پھر سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہو، اور پوری دنیا ان مدارس سے فیض یاب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔